بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، آج کا معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ قرض اور ادھار لے کر اس کو واپس کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حاجت مند اور ضرورت مند کو قرض دینا یہ اس کی مدد کرنا ہے۔ بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اجر و ثواب صدقہ سے بھی زیادہ ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ قرض اور ادھار کے بارے میں سخت وعیدیں بھی ہیں۔ جو لوگ قرض لے کر یہ کوشش نہیں کرتے کہ وقت پر قرض کو واپس کیا جائے، تو خدا نخواستہ اگر قرض ادا کیے بغیر اس دنیا سے چلے گئے تو آخرت میں اس کا انجام ان کے حق میں بہت برا ہوگا۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، اس کی فکر کرنی چاہیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ زندگی کا تو بھروسہ نہیں ہے میرے محترم دوستو، کس وقت چلی جائے۔ تو کوشش ہو کہ قرض اور ادھار اگر لیا جائے کسی ضرورت کی وجہ سے تو اس کو واپس جلد از جلد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کبیرہ گناہوں کے بعد جن سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا ہے، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اس حال میں مرے کہ اس پر قرض ہو اور اس کی ادائیگی کا سامان نہ چھوڑ گیا ہو۔ اور ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندے کی روح اس کے قرضے کی وجہ سے بیچ میں معلق اور رکی رہتی ہے جب تک وہ قرضہ ادا نہ کر دیا جائے جو اس پر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسی حالت میں دنیا سے گیا جس کو ایمان بھی نصیب ہے اور اعمال صالحہ بھی اس کے اعمال میں ہیں جو نجات اور جنت کا وسیلہ بنتے ہیں، لیکن اس بندے پر کسی کا قرضہ ہے جس کو وہ ادا کر کے نہیں گیا اور اس معاملے میں اس نے غفلت اور کوتاہی کی، تو جب تک اس کی طرف سے قرضہ ادا نہ ہو جائے وہ رحمت اور راحت کی منزل تک نہیں پہنچ سکے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید ہونے والے مرد مومن کے سارے گناہ اللہ کی راہ میں جان کی قربانی دینے کی وجہ سے بخش دیے جاتے ہیں، لیکن بجز قرضے کے۔ یہ قرض ایسی چیز ہے کہ یہ معاف نہیں ہوتا۔ اخلاص کے ساتھ راہ خدا میں شہید ہونا ایسا مقبول عمل ہے کہ وہ آدمی کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اس کی برکت سے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بخش دیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر اس پر بھی کسی بندے کا قرضہ تھا تو اس کے حساب میں وہ گرفتار ہو جائے گا، کیونکہ یہ حق العبد ہے، کہ جب تک اس کا قرضہ نہ دیا جائے یہ معاف نہیں ہوتا۔ بلکہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتلائیے کہ اگر میں اللہ کے راستے میں صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ اور اللہ کی رضا اور ثواب آخرت کی طلب ہی میں جہاد کروں اور مجھے اس حالت میں شہید کر دیا جائے کہ میں پیچھے نہ ہٹ رہا ہوں بلکہ پیش قدمی کر رہا ہوں، تو کیا میری اس شہادت اور قربانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہ معاف کر دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ پھر جب وہ آدمی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ جواب پا کر لوٹنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر پکارا اور فرمایا، ہاں، تمہارے سب گناہ معاف ہو جائیں گے سوائے قرضہ کے۔ یہ بات اللہ کے فرشتے جبرائیل امین نے اس طرح بتلائی ہے۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، دیکھ لو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ارشادات مبارک قرض کے نہ دینے کے بارے میں کس طرح ہیں۔ بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں تو یہاں تک فرما دیا کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک میت کا جنازہ لایا گیا اور عرض کیا گیا کہ حضرت اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس آدمی پر کچھ قرض ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ کچھ قرض نہیں ہے۔
تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ پھر ایک دوسرا جنازہ لایا گیا، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس میت پر کسی کا قرضہ ہے؟ عرض کیا گیا ہاں اس پر بھی قرض ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا اس نے کچھ ترکہ چھوڑا ہے جس سے قرض ادا ہو جائے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اس نے 3 دینار چھوڑے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ پھر تیسرا جنازہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی دریافت فرمایا کیا اس مرنے والے پر کچھ قرضہ ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ہاں اس پر 3 دینار کا قرضہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اس نے کچھ ترکہ چھوڑا جس سے قرضہ ادا ہو سکے؟ لوگوں نے عرض کیا کچھ نہیں چھوڑا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حاضرین صحابہ سے فرمایا کہ اپنے ساتھی کی نماز جنازہ تم لوگ پڑھ لو۔ تو حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز پڑھا دیں اور اس پر جو قرضہ ہے وہ میں نے اپنے ذمے لے لیا، میں ادا کر دوں گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تو دیکھو یہ تنبیہ ہے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کی، بظاہر زندہ لوگوں کو تنبیہ ہے کہ وہ قرضوں کے ادا کرنے میں غفلت اور کوتاہی نہ کریں۔ ہر شخص کی یہ کوشش ہو کہ اگر اس پر کسی کا قرضہ ہے تو اس سے سبکدوش ہونے کی فکر اور کوشش کرے، اور دنیا میں اس حال میں جائے، دنیا سے اس حال میں جائے کہ اس کے ذمے کسی کا کچھ مطالبہ نہ ہو۔ اس لیے میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، ان باتوں پر اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔